بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طارق جاوید کھوکھر ایڈوکیٹ لا فار یو چینل کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک شیئر کومنٹس کریں اور اپنی رائے کا اظہار بھی کریں۔ بات کر لیتے ہیں کہ ایک تو جو الیکشن کمیشن ہے اس نے جو عمران خان صاحب کے ساتھ خلاف کارروائی شروع کر رکھی ہے، ایک تو وہ کہ جی جیل ٹرائل ہوگا، یعنی یہ توہین عدالت کا معاملہ ہے کہ جیل ٹرائل کو اور جو توہین عدالت کی کارروائی ہے اس کو پی ٹی آئی نے چیلنج کر دیا لاہور ہائی کورٹ میں۔ تو دیکھتے ہیں کہ اس پہ کیا ہوتا ہے۔ اصل میں جو توہین عدالت ہے یہ ایک چھوٹا سا سمجھو ایک شک کے اندر جو ہے، جو الیکشن کا جو الیکشن ایکٹ ہے اس کے اندر ان کے سیکشن 10 میں لکھا ہے کہ جی اگر توہین عدالت ہوگی تو وہ آئین کے آرٹیکل 204 کے تحت اس کی کارروائی ہوگی۔ اب آئین کا آرٹیکل 204 کہتا ہے کہ جو یہ توہین عدالت کی کارروائی ہے یہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کر سکتی ہے، یعنی کیونکہ یہ دو آئینی عدالتیں ہوتی ہیں تو یہ وہی کر سکتی ہے۔ لیکن یہاں پر جو ہے الیکشن کمیشن وہ خود ہی سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ بن گیا عمران خان کے خلاف، تو اس کو چیلنج کر دیا ہے لاہور ہائی کورٹ میں۔ سلمان اکرم راجہ صاحب وکیل ہیں پی ٹی آئی کے، اور لطیف کھوسہ صاحب، انہوں نے عمران خان کا جو جیل ٹرائل ہے اور جو توہین عدالت کی کارروائی ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے اس کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ اب یہ کب فکس ہوتی ہے اور کون سے بینچ کے سامنے لگتی ہے، تو جو بھی اس کے اوپر کارروائی ہوگی وہ انشاءاللہ اس کے ساتھ آپ کو اپڈیٹ کیا جائے گا۔ دوسری بات کر لیتے ہیں جی، دوسری طرف ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ چودھری صاحب کو آج جس طرح سے پیش کیا گیا ایک رازداری ریمانڈ کے لیے عدالت میں، وہ ایک ویڈیو بھی وائرل ہوئی ہے جس میں فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ ابھی تک بھی یعنی پی ٹی آئی کے حوالے سے محتاط انداز میں گفتگو کر رہے ہیں، اگرچہ وہ کافی انڈر پریشر تھے۔ ابتدا میں جب ان کے اوپر کریک ڈاؤن ہوا تو ظاہر ہے ایک تو وہ صحت کے حوالے سے بھی ایسے ہیں کہ ایسے بندے کو جو فزیکل ٹارچر ہوتا ہے وہ برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے، تو پھر ان کی پراپرٹی کے معاملات تھے، ان کے گھر تک بھی۔ دوسرا جو معاملہ ہے وہ ہے کہ آرمی ایکٹ کے تحت جو ہے، سیکرٹ ایکٹ کے تحت سویلینز کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل۔ یہ معاملہ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اس سے پہلے ایک 5 رکنی بینچ نے، سپریم کورٹ کا جو 5 رکنی بینچ تھا اس نے اس کو غیر آئینی غیر قانونی قرار دے دیا تھا۔ نہ صرف 9 مئی کے حوالے سے جو لوگ پی ٹی آئی کے جو ورکرز اور جو لوگ جیلوں میں ہیں ان کے ٹرائل کو، بلکہ جو سیکرٹ ایکٹ میں اور آرمی ایکٹ کی ایسی دفعات جن کے تحت سویلینز کا ٹرائل آرمی کورٹس میں کیا جا سکتا تھا ان کو بھی نل اینڈ وائڈ قرار دے دیا تھا۔ تو اس کو لے کر کے ابھی جو حکومتیں ہیں سوائے ایک سندھ حکومت کے، باقی تقریباً ساری پنجاب اور صوبائی حکومتیں اور دیگر کئی درخواست گزار انہوں نے اس کی ایک آئی سی اے یعنی ایک اپیل دائر کر دی ہے۔ یہ پہلے تو ایک تشویش تھی، عام طور پر یہ پائی جا رہی تھی کہ اتنے دن ہو گئے، حالانکہ 14 دن میں اس کو فکس ہونا چاہیے تھا، لیکن چلیں ابھی وہ فکس ہو گئی ہے اور بڑا ہی انٹرسٹنگ بینچ بھی بنا ہے۔ ابھی جب سے یہ سپریم کورٹ پروسیجرل ایکٹ آیا ہے اس سے جس کی قاضی صاحب کو بہت ہی یعنی انتظار تھا، اور انہوں نے ایسے لگتا ہے کہ اس ترمیم کو گلے سے لگایا ہے لے کر کے۔ ابھی اگر دیکھا جائے تو میرا خیال ہے کہ کسی کو یا قاضی صاحب کو چیف جسٹس سپریم کورٹ کہنا جو ہے وہ تو ایک بے معنی سی چیز ہے۔ ابھی میرے خیال میں سپریم کورٹ کا جو چیف جسٹس کو چیف کمیٹی سپریم کورٹ کہنا چاہیے۔ تو اس کمیٹی کو جو ہے جو انہوں نے یہ ایک بینچ بنایا ہے، اس سے انہوں نے
کچھ ججز کو بالکل ایسے کیا کہتے ہیں جیسے مکھن سے بال نکالنا ہے اس طرح سے نکال کے سائڈ پر رکھ دیا قاضی صاحب نے۔ ماضی میں تو خود قاضی صاحب اور یہ بڑی بڑی جماعتیں اور بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ فل بینچ کا تقاضا کرتے رہے جلسوں میں بھی، اور فکس بینچ کا بھی شور مچاتے رہے۔ تو اب یہ جو چلیں جی 5 جج تو وہ ہو گئے جنہوں نے فیصلہ کر لیا تھا یہ پہلے، چلیں اپیل میں وہ نہیں بیٹھ سکتے، تو باقی تو آپ فل کورٹ بناؤ اس پہ، کیونکہ اس میں معاملہ آئینی ہے، یعنی آئین کے تحت جو ہے ابھی پیچھے اس میں سے کچھ ججز ایسے ہیں جو پہلے بھی 9 رکنی چونکہ بینچ بنا تھا جس میں سے 5 رہ گئے تھے، باقی جو ججز اٹھ گئے تھے ان میں سے ایک جو ابھی بینچ کے سربراہ ہوں گے ان کا یہ بھی تھا کہ جی انہوں نے کہا کہ جی جو ایگریوڈ ہیں ان میں سے کوئی نہیں آیا۔ وہ بھئی ایگریوڈ جو ہیں ان میں کس میں اتنی ہمت ہے کہ وہ کسی اتنے طاقتوروں کے سامنے وہ آپ کی عدالتوں میں آئے، وہ تو اپنی جان کو رو رہے ہیں۔ تو یہ ایک آئینی پیٹیشن اگر انہوں نے کچھ وکلاء نے اور کچھ سول سوسائٹی کے لوگوں نے یہ کی تھی تو یہ بھی ان کی ہمت ہے، اس کو بھی وہ بھگت رہے ہیں۔ تو ابھی اگر آپ میں اتنی ہمت تھی اور آپ کہتے ہیں کہ جی ابھی آپ نے ایک تو قاضی صاحب نے بلوچستان کے جو ججز تھے ان کو بالکل نکال کے باہر سائڈ پہ رکھ دیا، عطر من اللہ صاحب کو بھی، اور بڑی مشکل سے وہ 5 سے 6 ججز کو جو ہے نا وہ بڑا بینچ بنا سکیں۔ تو ابھی بنائے نا جی، آپ بیٹھیں اس میں، اور جو آپ نے 10 20 50 سال پرانے مردے جو ہیں وہ اکھاڑتے ہیں، ابھی اکھاڑے ان کو تازہ مارے، جو تازہ جو معاملات ہیں ان کو سیدھا کریں، پتہ چلے کہ جی آپ بڑے، اور پھر اختلافات کی بات آئے۔ اب جو جتنے یہ 5 6 ججز جسٹس صاحبان جن کو انہوں نے اس بینچ میں رکھا ہے، تو اس کو اگر ماضی کی نون لیگ کی اور مریم نواز کی جو تقاریر اور جو ان کا کنسیپٹ ہے اس کو دیکھا جائے، ان کی ٹرمنالوجیز کو، تو یہ پھر فکس بینچ نہیں ہے تو کیا ہے؟ لائک مائنڈڈ بینچ کہہ لو، فکس بینچ کہہ لو، اس کو جو بھی کہہ لو، لیکن امید ہے کہ شاید یہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ ہو، دیکھتے ہیں۔